آپ کے والد صاحب بہت اچھے سوز خواہ ہیں، میں اکثر ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں جی اور بڑا اچھا لگتا ہے. جی، پرانے پڑھنے والے ہیں، پرانی طرزیں. بالکل. اور ہمارا بالکل جو سادہ ماحول اور مطلب بالکل دل سے، جی بالکل، مطلب دل سے جو صدا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے. میں اکثر ان کو سنتا ہوں، سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، صحت دے ان کو. اچھا، تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ سوزخوانی کر رہے ہیں تو آپ بھی بیٹھ گئے؟ ہاں بہت، ایک عرصے تک ہم نے ساتھ دلوایا، اون بھائی نے ساتھ دلوایا. ہمارا بچپنا پاپا کے ساتھ، کیونکہ ان کے جو مضبوط بازو ہیں وہ تو آگے ہو کے بیٹھتے تھے، ہم لوگ بچے یا جو جونیئر ہوتے تھے ان کے ساتھ پیچھے بیٹھتے تھے. اچھا، پاپا خود بھی جب اپنے بڑوں کے ساتھ پڑھتے تھے تو ہمارے بڑے بابا تقی ہوں، ہمارے بڑے احمد علی زیدی ہوں، یا ہمارے دادا ابرار حسین نقوی ہوں سوز خان، یا موسی زیدی صاحب، موسی رضا زیدی صاحب ہوں، سردار حسین زیدی صاحب ہمارے بزرگوں میں سے، یہ سارے اساتذہ سوز خان تھے جو ہماری برادری ہمارے راجستھان کے پڑھنے والوں میں سے تھے. جو راجستھان کا بستہ شمار ہوتا ہے، وہ راجستھان کا بستہ جو ہے الور کا بستہ، وہ ہمارے بزرگوں کا ہے. تو یہ جو پاپا کے بڑے سینئر تھے، جب پاپا ان کے ساتھ پڑھواتے تھے تو پاپا ان سے ڈانٹ کھاتے تھے. اچھا، وہ کیا ہوتا تھا کہ سوز خوانی بھی ہو رہی ہوتی تھی اور کلاس بھی ہو رہی ہوتی تھی اسی وقت میں. یعنی شاگردوں کو سکھایا بھی جا رہا ہوتا ہے، ایسے آواز اٹھاؤ، ذرا ہلکے آہستہ آواز نکالو. مثلاً برابر سے کہتے تمہاری آواز کہاں ہے، تو بس وہ کلاس بھی جو ہو رہی ہے اور مجلس بھی مجمع دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو پھر پاپا کا بھی یہ طریقہ رہا، تو اکثر ان کے بازو ان سے ڈانٹ کھاتے رہتے ہیں. مگر اب ایک عرصے سے الحمدللہ پاپا کے بازو جو بہت مضبوط ہو گئے ہیں تو وہ تو بہت اچھا رہتا ہے. لیکن کبھی کبھی اب بھی کسی نہ کسی کو ڈانٹ سننے کو مل جاتی ہے کہ صحیح پڑھواؤ اور بگاڑو نہیں اور آگے نہیں بڑھو اور یہ وہ. تو ہم پاپا کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم نے سوز خوانی کی ہے. تو آپ نے مطلب کبھی عالم دین بن گئے، کبھی سوز خوانی کبھی آپ پڑھتے نہیں ہیں یا سلام کا ایک مجلس؟ کئی دفعہ شوق ہوا، میں خود ایک سوز خوانی کی مجلس کرتا ہوں باب العلم میں. ہر مہینے ایک مجلس ہم کرتے ہیں، بیچ میں گیپ آ جاتا ہے کبھی کبھی، تو صرف سوز خوانی کی مجلس ہوتی ہے اور ترہی سوز خوانی کی مجلس ہے. ہاں، یعنی ہم مصرع دیتے ہیں سلام کا، اور اس میں نیا سلام کہا جائے گا اور شرط ہے کہ نئی بندش ہو. ہاں، یعنی اب وہ جو بزرگوں کی بندشیں آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. میں نے ایک خیال یہ دیا تھا کہ جو سوز خوانی میں شہید سبط جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا تو بڑا مقام ہے کہ انہوں نے سوز خوانی کو دوبارہ سے زندگی دی، لیکن مجموعی طور پہ سوز خوانی کی وہ پذیرائی اب نہیں رہی جو ماضی میں بزرگوں کے دور میں تھی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پرانی بندشیں آپ پڑھ رہے ہیں، نیا محنت آپ نہیں لے کر آ رہے، نیا کلام لے کر نہیں آ رہے. اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے باب العلم میں ترہی مجلس سوز خوانی کی بنیاد ڈالی ہے.